بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیسک عربک گرامر وہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اور وہ اس لیے پڑھائی گئی تھی تاکہ جب ہم ترجمہ شروع کریں تو ترجمے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم سورۃ الانفال کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الانفال کے کل 10 رکوع ہیں اور اس کی کل 75 آیات ہیں۔ تو یہ جو دو الفاظ آپ کو ابھی بتائے کون کون سے، یہ دونوں MCQs ہیں، معروضی ہیں۔ یہ اپنے کتاب کے اوپر یا کاپی کے بس کو نوٹ کر لیں کہ سورۃ الاحزاب کے 10 رکوع ہیں، اس کو نوٹ کر لیں، اس لیے کہ پاس پیپر میں MCQs گزر چکا ہے کہ سورۃ الانفال کے کتنے رکوع ہیں۔ دوسرا، سورۃ الانفال کی آیات کتنی ہیں؟ تو سورۃ الانفال کی 75 آیات ہیں۔ دونوں کو نوٹ کر لیا آپ نے۔ اب اس کے بعد ہم ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ترجمے میں اس کا جو سب سے پہلا رکوع ہے ہمارے ہاں قرآن مجید میں تو اس کو رکوع لکھا جاتا ہے، رکوع نمبر 1، رکوع نمبر 2، رکوع نمبر 10 تک۔ یہاں پر ہمارے سبق میں سورۃ انفال میں اس کی ترتیب یہ ہے کہ الدرس الاول یعنی پہلا سبق، اور پھر اس کا جزء الف، اسی طرح الدرس الاول کا الف با جیم 1 2 3 ہوگا۔ اس کے بعد پھر الدرس الاول کی جگہ پر الدرس الثانی آ جائے گا، اس کے بھی الف با جیم ہوا کرے گا۔ پھر اس کے بعد الدرس الثالث یعنی تیسرا سبق، اس کے بھی رکوع ہوا کریں گے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا سبق چلے گا۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الانفال کا پہلا رکوع ہے اور اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو بیٹا، ترجمہ پڑھنے کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ کو ہر لفظ کا ترجمہ آتا ہو۔ تو یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہر لفظ کا معنی آتا ہو؟ اس لیے کہ جب آپ ایک رکوع کا ترجمہ مکمل کریں گے تو اس رکوع کا ترجمہ مکمل کرنے کے بعد آپ کو چند مشکل الفاظ معنی دیے گئے ہوتے ہیں کہ یہ مشکل الفاظ ہیں، اور وہی جو آپ کو الفاظ دیے جاتے ہیں وہی الفاظ پھر بورڈ میں MCQs کی صورت میں آتے ہیں۔ ایک بات اس وجہ سے کہ آپ کو الفاظ معنی، ہر لفظ کا معنی آنا چاہیے۔ دوسری یہ بات کہ جب بورڈ کے پیپر چیک کرتے وقت یا اسکول کالجز کے پیپر چیک کرتے وقت ایک چیز کو دیکھا کہ بچوں نے ایک مکمل آیت کا پورا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور کتاب میں بھی وہ ترجمہ ٹھیک لکھا گیا ہے جیسے بچوں نے یاد کیا ہے، لیکن ہم ان کو اس پوری آیت لکھنے کے بعد بھی 0 نمبر دیتے ہیں، 0 مارکس دیتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ جب ایک بچے نے پورا ترجمہ لکھا ہے اور ٹھیک ترجمہ لکھا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو اس کا نمبر کیوں نہیں دے رہے؟ تو بیٹا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے پوچھا ہوتا ہے سورۃ انفال کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ، اور اس بچے نے 1 سے لے کر 10 آیات تک کا ترجمہ یاد کیا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آیت نمبر 2 کا یا 3 کا ترجمہ ہے، تو وہ آیت نمبر 2 کا پورا وہی ترجمہ لکھ دیتا ہے جو اس نے کتاب سے یاد کیا ہوتا ہے۔ اب بتائیے، سوال گندم جواب چنا، ہم نے پوچھا سوال سورۃ انفال کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ، اور اس نے آیت نمبر 2 کا پورا ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو اس پر اس کو نمبر مارکس کیسے مل سکتے ہیں؟ اس غلطی سے بچنے کے لیے آپ کو الفاظ معنی عربی کے آنا ضروری ہے، تاکہ جب آپ کسی بھی آیت کو پہلی مرتبہ دیکھیں، جب آپ نے یاد کیے ہوئے ہو، تو آپ جب پہلی مرتبہ اس آیت کو دیکھیں گے تو دیکھتے ہی بہت سارے الفاظ کا ترجمہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اب اگر آپ نے کتاب سے بھی یاد کیا ہوا ہے تو آپ کو فوراً سمجھ جائیں گے، اچھا یہ فلاں آیت کا جو میں نے یہ ترجمہ یاد کیا تھا یہ وہ والا ترجمہ ہے۔ ٹھیک، تو اس آسانی کے لیے ہم نے آپ کو بیسک عربی گرامر پڑھائی تھی۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، قل الانفال للہ والرسول، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ آیت نمبر 1 ہم نے مکمل کر لی۔ اب آیت نمبر 1 میں آپ اپنے کتاب پہ دیکھتے جائیے گا، یسألونک، یسألون وہ پوچھتے ہیں، وہ دریافت کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے کا بیسک عربی گرامر جو آپ کو پڑھا چکا ہوں اس میں 7واں لفظ ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ ڈیجٹ اس کا 7واں ہے۔ وہاں ہم نے 7واں کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ آپ ایک مرد۔ کیا معنی پڑھا تھا؟ آپ ایک مرد۔ اب یہاں میں اس کا ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ فائدہ ہوا
سمجھ آ گیا؟ ہم نے جو بیسک عربک گرامر پڑھی تھی اس کا فائدہ سمجھ آیا کیا ہوا؟ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے عن۔ تو عن کے دو معنی ہوتے ہیں۔ عن کا ایک معنی ہوتا ہے سے، یہ بھی آپ کو میں گرامر میں پڑھا چکا ہوں، اور عن کا ایک اور معنی ہوتا ہے کے بارے میں، یہ بھی آپ کو گرامر میں پڑھا چکا ہوں۔ تو عن کا مطلب کے بارے میں یا سے۔ الانفال، الانفال کی جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے نفل۔ نفل کا معنی ہوتا ہے اضافی چیز یا انعام، لفظی معنی نفل کا مطلب انعام یا اضافی چیز ہوا کرتا ہے۔ الانفال اس کی جمع ہے۔ تو یہاں اب ہم اس کا کیا معنی کریں گے؟ تو یہاں ہم اس کا معنی کریں گے الانفال مال غنیمت۔ الانفال کا کیا معنی کریں گے؟ مال غنیمت۔ یہاں ہم اس کا اضافی چیز یا انعام ترجمہ نہیں کریں گے۔ تو اب معنی کیا ہوا؟ عن الانفال، دونوں لفظوں کو ملائیے، آپ کتاب میں دیکھیے، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ اب پچھلے لفظ کو ملائیے، یسألونک عن الانفال، وہ پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، یا وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں۔ یہاں تک ترجمہ یاد ہو گیا؟ اب ہم کتاب میں دیکھ لیتے ہیں کہ کتاب والے نے اس حصے کا کیا ترجمہ کیا ہے۔ یہ تو وہ جو میں نے آپ کو زبانی لفظی ترجمہ پڑھا دیا تھا۔ کتاب والا اس کا ترجمہ کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ اس میں سے چند الفاظ بریکٹ کے اندر لکھے گئے ہیں۔ تو بیٹا ایک بات نوٹ کر لیں کہ بریکٹ کے اندر جتنی بھی بات لکھی گئی ہوتی ہے، یہ اوپر جو عربی الفاظ ہوتے ہیں ان کا ترجمہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے، ہماری زبان میں آسان کر کے سمجھانے کے لیے کہ اس سے مراد کیا ہے، تاکہ ہم عربی میں، ہم اردو سے عربی سے جب عربی سے اردو میں جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اس لیے ان الفاظ کا ترجمہ بریکٹ میں کر کے لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات آپ کو بتاتا ہوں، جن الفاظ کا ترجمہ بریکٹ کے اندر کیا گیا ہوتا ہے، اگر آپ نے ان الفاظ کا ترجمہ بریکٹ کے بغیر کر دیا، آپ نے بریکٹ نہیں لکھی اور آپ نے ایک ساتھ سارا ترجمہ کر دیا، تو پیپر چیک کرتے وقت یہ آپ کی غلطی ہے، اس سے آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ کیوں نمبر کٹیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ والی عربی اوپر لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ تو مفہوم تھا، یہ تو معنی تھی، یہ ترجمہ نہیں تھا۔ اس لیے جو ترجمہ بریکٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے اس کو بریکٹ کے اندر لکھنا ضروری ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، یسألونک عن الانفال، تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، قل الانفال للہ والرسول، قل اس کا ترجمہ ہے آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ قل کا مطلب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ الانفال وہی لفظ جو ہم پہلے بتا چکے تھے، الانفال مال غنیمت۔ قل الانفال، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت للہ، بیٹا یہ جو لفظ ہے للہ، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک لفظ ہے لام اور ایک لفظ ہے اللہ، ایک لفظ ہے لام اور ایک لفظ ہے اللہ، تو دونوں کو جب ہم نے ملایا تو ملا کر بن گیا للہ۔ اب اس کا معنی بتانے سے پہلے میں آپ کو دونوں الفاظ کے الگ الگ ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ لام کا مطلب میں آپ کو بیسک عربی گرامر میں پڑھا چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو تو لام کا معنی بتایا تھا کے لیے، لام کا معنی کے لیے، لام کا معنی کے لیے۔ لفظ اللہ کا مطلب اللہ ہی ہوتا ہے، لفظ اللہ کا مطلب اللہ ہی ہوتا ہے۔ اب جب ہم نے دونوں الفاظ کو ملایا تو ترجمہ بن گیا للہ، اللہ کے لیے۔ اب سارا ترجمہ ملائیں، قل الانفال للہ، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ کتاب میں دیکھیے، واو، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، اس لفظ کو آپ میرے ساتھ 5 مرتبہ دہرائیے، واو کا مطلب اور، واو کا مطلب اور، واو کا مطلب اور، واو کا مطلب اور، واو کا مطلب اور۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو دہرایا کہ یہ الفاظ بہت بار استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ آگے لفظ الرسول، تو الرسول کا مطلب رسول ہی ہوتا ہے۔ اب کیا معنی ہوا ملا کر؟ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اب ہم کتاب میں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، کتاب والے نے کیا ترجمہ کیا۔ کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے۔
ٹھیک، یہاں تک ترجمہ سمجھ آ گیا؟ کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ آگے چلیں، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ فا کے 4 معنی ہوتے ہیں۔ فا یہاں پر جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کا معنی ہوتا ہے، پھر اس کا معنی ہوتا ہے، پس اس کا معنی ہوتا ہے۔ یہاں پر کتاب نے اس کا ترجمہ تو لکھا ہے، فا تو۔ اتقو تم ڈرو، اتقو تم ڈرو، آگے ہے اللہ، تو ترجمہ کیا ہوا؟ تو تم اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، کیا ترجمہ ہوا؟ تو تم اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، واو پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، اور اصلحوا صلح رکھو، اصلحوا صلح رکھو، ذات بینکم تم آپس میں، اصلحوا تم صلح رکھو، اصلحوا صلح رکھو، ذات بینکم تم آپس میں، بینا مطلب درمیان، کم بیسک عربک گرامر کا 9واں لفظ ہے، بیسک عربک گرامر کا 9واں لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ کیا تھا؟ تم سب مرد، کیا ترجمہ تھا؟ تم سب مرد، تو فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور تم آپس میں صلح سے رہو۔ یہ میں نے ترجمہ بتا دیا، اب کتاب والا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، واو پہلے بتا چکا ہوں، اور اطیعو تم اطاعت کرو، اطیعو تم اطاعت کرو، اللہ اللہ تعالیٰ کی، وَأَطِيعُوا اور تم اطاعت کرو اللہ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ واو پہلے بتا چکا ہوں کیا معنی ہے؟ اور، واو اور، رسول، رسول کا مطلب رسول، اس لفظ رسول کے آخر میں لفظ ہو جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کو، کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا، اس کی، اس کو، تو رسول ہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اور اس کے رسول کی، تو فاتقوا اللہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، ان کا مطلب اگر، یہ میرے ساتھ 5 بار دہرائیے، وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ آگے جا کر زیادہ استعمال ہوگا، ان کا مطلب اگر، 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 کنتم تم ہو، کنتم تم ہو، مؤمنین ایمان لانے والے، مومن، تو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم مومن ہو، تو با محاورہ ترجمہ کیا کیا کتاب والے نے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے حکم پر چلو۔ یہاں پر بیٹا ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ ذرا کتاب میں غور کیجیے گا، میں بھی کتاب کی طرف دیکھتا ہوں، آپ بھی کتاب میں دیکھیے گا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میں نے آپ کو بتایا وَأَطِيعُوا اور تم اطاعت کرو، جبکہ آپ اگر اس کے نیچے دیکھتے ہیں تو ترجمہ لکھا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، ہے نا بیٹا؟ ایسے ہی ہے نا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ پر لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ آپ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے یہ ہو کہ جو اوپر عربی لکھی ہے تو نیچے اسی کا ترجمہ ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ چھوٹے سے ٹکڑے کا بامحاورہ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ، جبکہ اس کا ترجمہ آخر میں کیا گیا ہے، اور جو آخر میں لفظ ہے ان کنتم مؤمنین، اس کا ترجمہ شروع میں کیا گیا ہے۔ تو آج ہم نے پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ مکمل کر لیا، ایک بار میں سارا دوہرا دیتا ہوں۔ یسألونک عن الانفال، وہ پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال اللہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، آپس میں صلح سے رہو، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ آج کی کلاس میں ہم نے سورہ انفال کی پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ لفظی طور پر، بامحاورہ طور پر ہم نے سارا کر لیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں جیسے آپ کو عربی گرامر کے دیگر الفاظ، اس ہم نے کون سے پڑھے؟ سب سے پہلے ہم نے کا پڑھا، پھر ہم نے لام پڑھا، پھر ہم نے عن پڑھا، اور پھر ہم نے واو پڑھا۔ ان میں سے بہت سارے الفاظ وہ تھے جو ہم گرامر میں پڑھ چکے تھے، اسی طرح بیسک گرامر بار بار ہمارے سامنے آئے گی۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر اسے کو آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔